بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے، بلکہ اصلی پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر کنٹرول کر لے اور اپنے غصے کو پی جائے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصے کو پی جانے والوں کی تعریف بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصے پر قابو پانا، غصے کو پی جانا، غصے پر کنٹرول رکھنا، یہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام نے جنت میں بڑے بڑے محلوں کو دیکھا، بڑے عالی شان لگزری محل۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ بڑے بڑے محل جو جنت میں نظر آ رہے ہیں یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جنت میں آپ بڑے بڑے عالی شان لگزری محل دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو بڑی بڑی بلڈنگز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور اپنے غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آج کل کے ٹائم میں جہاں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایگریسو ہو جاتے ہیں، اینگری موڈ میں آ جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، ہماری ذات کے بارے میں کوئی اگر کچھ بول دے، ہمارے بارے میں کچھ بول دے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں بھڑک جاتی ہیں، اور غصے کی وجہ سے آدمی وہ کام کر بیٹھتا ہے جس سے اس کی دنیا میں بھی مصیبت اور دنیا میں بھی اس کا نقصان اور آخرت میں بھی نقصان۔ اسی لیے غصے پر کنٹرول کرنا سیکھیے، اور جب بھی آپ کو غصہ آ جائے تو احادیث مبارکہ میں غصے کو پی جانے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، اس فضیلت کو یاد رکھیے گا تو انشاءاللہ آپ کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور غصے پر قابو پانے کا ایک طریقہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، یا آپ جہاں ہیں اس پوزیشن سے ہٹ کر دوسری پوزیشن پر چلے جائیں۔ مثال کے طور پہ آپ اس کمرے میں ہیں، آپ کو غصہ آ رہا ہے تو اس کمرے کو چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلے جائیں، اور سوچئے، خود سے سوچئے کہ نہیں، مجھے غصہ نہیں کرنا، مجھے غصہ نہیں کرنا، مجھے غصہ نہیں کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، ایک گلاس پانی پیجئے، ہو سکے تو وضو کر لیجئے، وضو کرنے کے بعد اللہ کو یاد کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے، اللہ میرے غصے کو ٹھنڈا فرما دے، میرے غصے کو ٹھنڈا فرما دے۔ کیونکہ غصے کی وجہ سے آدمی جو کام کرتا ہے تو اس کو پھر بعد میں بہت پچھتاوا ہوتا ہے، لیکن اس پچھتاوے کے بعد پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ آپ لوگ آج دیکھتے ہوں گے کہ غصے میں لوگ طلاق دے دیتے ہیں، غصے میں کسی کی جان لے لیتے ہیں، غصے میں چیزوں کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں، غصے میں بہت سارے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں کہ پھر بعد میں ہاتھ ملتے ہیں لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیے، غصے کو پینا سیکھیے۔ جو شخص اپنے غصے کو دنیا کے اندر پی جاتا ہے تو آخرت میں تو اس کا یہ مقام ہے اور دنیا کے بھی بے شمار فائدے ہیں۔